الرحیم فصل بنا کے فاعل بر دو قسم است۔ جان لیجئے کہ فاعل کی دو قسمیں ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فاعل کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فاعل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے کا نام ہے مظہر یعنی اسم ظاہر، اور دوسرے کا نام ہے مضمر یعنی ضمیر، اور ان دونوں قسموں کی تعریف ہم نے آپ کو پہلے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ مضمر فاعل کی جو دوسری قسم ہے جس کا نام ہے مضمر یا اسم ضمیر، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے بارز اور دوسرے کا نام ہے مستتر۔ بارز کہتے ہیں کہ جو لفظوں کے اندر موجود ہو، اور مستتر کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ بدا کے فاعل بر دو قسم است، جان لیجئے کہ فاعل کی دو قسمیں ہیں۔ مظہر چوں ضرب زید، اس میں ظاہر جیسے کہ ضرب زید، تو یہاں لفظ زید یہ ہے فاعل، ٹھیک ہے، اور فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مظہر یعنی اس میں ظاہر ہے، لفظوں کے اندر موجود ہے۔ اور مضمر، اب مضمر کی دو قسمیں ہیں نا، بارز اور مستتر۔ و مضمر بارز، اور مضمر بارز یعنی ضمیر، اس میں ضمیر کی پہلی قسم جس کا نام ہے بارز، چوں ضربتو جیسے کہ ضربتو، تو اس میں مضمر بارز کہتے ہیں کہ وہ ضمیر جو لفظوں کے اندر موجود ہو۔ تو یہاں دیکھیں ضربتو کے اندر جو ہے نا، تو جو ضمیر ہے، ضمیر متصل، یہ لفظوں کے اندر موجود ہے، یہ چھپا ہوا نہیں ہے، تو اس کو کہا گیا مضمر بارز۔ و مستتر، اور چھپا ہوا، چوں یعنی پوشیدہ یعنی چھپا ہوا، چوں زیدن جیسے کہ زیدن، ضربہ کے، چوں زیدن ضربہ جیسے کہ زیدن ضربہ کہ فاعل ضربہ ہوا است، کہ ضربہ کا فاعل ہوا است ہوا ہے، در ضربہ مستتر جو ضربہ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ فاعل کی اولاً دو قسمیں ہیں، اس میں ضمیر اور اس میں ظاہر۔ پھر اس میں ظاہر کی دو قسمیں ہیں، اس میں ضمیر کی دو قسمیں ہیں، اس میں ضمیر بارز، اس میں ضمیر مستتر، چھپا ہوا اور ظاہر، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بدا کے چوں فاعل مؤنث حقیقی باشد یا ضمیر مؤنث، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل کو مذکر اور مؤنث لانے کی مختلف صورتیں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قبل اس طرح کہ ہم ان قاعدوں کو ایک ایک کر کے پڑھیں اور سمجھیں، آپ یہ مؤنث کے بارے میں تھوڑا سا آپ جان لیں۔ مؤنث کی تعریف تو گزر چکی ہے۔ پھر مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے مؤنث حقیقی اور دوسرے کا نام ہے مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں مذکر جاندار ہو۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں مذکر جاندار ہو، خواہ اس میں مؤنث کی علامت لفظوں میں موجود ہو یا نہ ہو۔ مؤنث کی علامت لفظوں میں موجود ہو جیسے امرأۃن، عورت، امرأۃن کی معنی ہے عورت، اس کے مقابلے میں رجل، یہ مذکر جاندار موجود ہے۔ تو امرأۃن کے اندر امرأۃن یہ اس کے مقابلے میں مذکر جاندار یعنی رجل موجود ہے، اور مؤنث یعنی امرأۃن کے اندر مؤنث کی علامت یعنی گولتا بھی موجود ہے۔ اور خواہ اس میں مؤنث کی علامت لفظ میں موجود نہ ہو، جیسے کہ اتانن، اتانن کے معنی گدھی کے آتے ہیں، تو اتانن یعنی گدھی کے مقابلے میں مذکر جاندار یعنی حمارن گدھا موجود ہے، مگر اتانن کے اندر مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ اور مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں یا تو سرے سے مذکر ہی نہ ہو، جیسے کہ لفظ عینون ہے، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہے جاندار، یا مذکر تو ہو لیکن جاندار نہ ہو، جیسے نخلتن، کہ اس کے مقابلے میں نخلن مذکر ہے لیکن جاندار نہیں ہے۔ تو یہ مؤنث کی دو قسمیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی، اس کو یاد رکھیں آپ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قاعدہ کیا ہے۔ تو قاعدہ کہنا ہے کہ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ بدا کے چوں فاعل مؤنث، بدا کے چوں فاعل مؤنث حقیقی باشد یا ضمیر مؤنث علامت تانیث در فعل لازم باشد، یعنی کہ جان لیجئے کہ جب فاعل جب مؤنث حقیقی ہو
ٹھیک ہے، مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر مؤنث ہو تو تانیث کی علامت فعل میں ضروری ہے۔ چوں قامت ہندن و ہندن قامت، جیسے قامت ہندن اور ہندن قامت، تو یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اور پہلے قاعدہ کا حاصل یہ ہے کہ اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو، پہلی بات ہے کہ اس میں ضمیر نہ کیا ہو، اس میں ظاہر ہو، اور مؤنث حقیقی ہو، یعنی اس کے مقابلے میں مذکر جاندار ہو، خواہ اس میں مؤنث کی علامت لفظ موجود ہو یا نہ ہو، یا ضمیر مؤنث ہو، یعنی فعل کا فاعل مؤنث حقیقی نہ ہو بلکہ کیا ہو، ضمیر مؤنث ہو، تو تانیث کی علامت فعل میں ضروری ہے۔ تانیث کی علامت فعل میں ضروری ہے یعنی فعل کا مؤنث لانا ضروری ہے، جیسے کہ قامت ہندن اور ہندن قامت۔ اب اس کے اندر آپ غور کریں کہ قامت یہ فعل ہے، ہندن یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو ہندن یہ فاعل ہے اور مؤنث حقیقی ہے۔ مؤنث حقیقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں مذکر جاندار موجود ہے، اس لیے مؤنث حقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ ہندن یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے۔ اس لیے اب ایک قید انہوں نے چھوڑ دیا جو ہدایت النحو کے اندر ہے، اور وہ قید یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر فعل کا مؤنث لانا ضروری ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں قامت یہ مؤنث ہے، قامہ ہندن نہیں کہہ سکتے ہم، غلط ہو جائے گا۔ دوسری مثال یعنی ہندن قامت، ہندن قامت کے اندر یہ قامت فعل ہے اور اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، یعنی یہ ہے اس میں ضمیر مؤنث، قامت کے اندر جو یہ ضمیر ہے وہ ہے ضمیر مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قامت ہم فعل کو مؤنث لائیں گے، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اچھا، چوں قامت ہندن اور ہندن قامت، جیسے کہ قامت ہندن اور ہندن قامت ایہیا، یعنی قامت کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ ہے، یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ ہے در مظہر مؤنث غیر حقیقی و در مظہر جمع تکسیر دو وجہ روا باشد، کہنے کہ اور فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی اور اس میں ظاہر جمع تکسیر میں دونوں وجہ جائز ہے، یعنی مذکر مؤنث لانا دونوں جائز ہے۔ چوں طلع الشمس و طلعت الشمس، جیسے طلع الشمس و طلعت الشمس، وقال الرجال و قالت الرجال، اور قال الرجال اور قالت الرجال۔ تو اس دوسرے قاعدہ کا حاصل یہ ہے کہ فعل کا فاعل یہ اس میں ظاہر ہو، ٹھیک ہے، اور مؤنث غیر حقیقی ہو، تو اس صورت کے اندر فعل کو مذکر مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ اب انہوں نے قید چھوڑ دی ہے جو ہدایت النحو کے اندر ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، یا تو فاصلہ ہو یا نہ ہو، فعل اور فاعل کے درمیان یا تو فاصلہ ہو یا نہ ہو۔ تو حاصل یہ کہ فعل کا فاعل مؤنث ہو، یعنی فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر فعل کو مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، جیسے طلعت الشمس و طلع الشمس۔ اب اس کے اندر غور کریں، لفظ شمس یہ فاعل ہے، فعل کا فاعل ہے، اور یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار موجود نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو اس کو طلع الشمس و طلعت الشمس دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا قاعدہ جس کو انہوں نے اسی قاعدے کے اندر سما دیا ہے، اسی قاعدے کے اندر داخل کر دیا ہے کہ فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو اور جمع مکسر ہو، یعنی جمع بناتے وقت اس کا واحد کا وزن سلامت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی دونوں شکل جائز ہے، فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے قال الرجال اور قالت الرجال۔ تو یہ انہوں نے اختصار کے ساتھ یہ فعل کے مذکر مؤنث فاعل کے اعتبار سے فعل کے مذکر مؤنث لانے کے قاعدے کو بیان کر دیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ آپ کو ہدایت النحو اور شرح جامع کے اندر یہ قواعد آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔